پیش رفت ہوئی اس میں ایک سب کمیٹی بنائی گئی جو معاملات کو سارٹ آؤٹ کرے گی اور وہ اس کمیٹی کو اپنی رپورٹ پیش کرے گی. اور یہ لمبا نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی زیادہ ٹائم درکار ہے. یہ بڑا محدود ٹائم دیا گیا ہے, اس کو مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ سیٹرڈے تک ان چیزوں کو فائنل کر کے کمیٹی کے سامنے لائیں. اس میں ایک چیز جو ہر روز خبروں کی زینت بنتی ہے, جو الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا پہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کوئی حکومت میں حصہ مانگ رہی ہے, کوئی وزارتیں مانگ رہی ہے, یا پاور شیئرنگ میں کوئی اپنے افسر شاہی جو ہے وہ لانا چاہتی ہے. اور کہیں پہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ ڈی پی او اور ڈی سی اپنے لگوانا چاہتے ہیں. یہ اس قسم کی جو تھا وہ آج کی گفتگو میں وہ تاثر جو ہے وہ زائل ہوا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں اس اتحاد کو, اس اتحادی حکومت کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں. اور تمام تر جو فوکس ہے وہ عام آدمی کی پریشانیوں پہ ہے, مہنگائی پر ہے, بے روزگاری پر ہے, لا قانونیت پر ہے. آج صوبے کے اندر کوئی لا اینڈ آرڈر کے جو مسائل ہیں وہ ڈے بائی ڈے بڑھ رہے ہیں. اس کے لیے یہ کوآرڈینیشن کمیٹی کام کرے گی. جو مہنگائی ہے اسے ڈسکس کیا گیا, اور قطعاً یہ تاثر غلط ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دے کے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے. یقیناً ڈیولپمنٹ ہر پاکستانی, ہر پنجابی کا, ہر صوبے کا حق ہے, اور وہ ضرور پیپلز پارٹی ڈیمانڈ کرتی ہے. باقی کوئی ایسی وہ نہیں ہے جس کا پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی حکومت کو بلیک میل کر کے یا ٹف ٹائم دے کے کوئی فائدہ پہنچا. اچھا, حال ہی میں بڑے بیانات, مرتضیٰ صاحب, حال ہی میں بڑے بیانات جو ہیں وہ دیے جا رہے تھے. کیا اب سیز فائر پر اتفاق ہوا ہے؟ خاص طور پر جو 45 ارب کی جو ایک ریلیف تھی پنجاب کے عوام کو, اس پر بڑا سندھ گورنمنٹ کی جانب سے, وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے اور سندھ کے جو مختلف منسٹرز تھے ان کی جانب سے یہ بیانات بھی دیے گئے. پھر جواب میں بھی بیانات سامنے آئے مسلم لیگ نون کے جانب سے. کیا اب یہ سلسلہ رک جائے گا اس ملاقات کے بعد؟ دیکھیں, یہ دو مختلف نظریات اور مینیفیسٹو کو ساتھ ساتھ لے کے چلنے والا اتحاد ہے. یہ کوئی اتنا آسان اتحاد نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی شارٹ ٹرم جو ریلیف ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ ریلیف نہیں ہے, بلکہ یہ ایک مخصوص تشہیری مہم چلانے کے لیے یہ کچھ کیا گیا ہے کہ 2 مہینے کا ریلیف ہوگا, جس میں 50-60 ارب روپیہ جو ہے وہ ضائع ہوگا. اگر ہم اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے یہ 50 ارب لگا لیتے, ہم اپنے لائن لاسز کو کم کرنے کے لیے اگر یہ پیسہ خرچ کر لیتے, تو یہ جو 14 روپے کا 2 مہینے کے لیے عارضی ریلیف ہے, اس سے زیادہ فائدہ ہم عام آدمی کو پہنچا سکتے تھے. لیکن پی ایم ایل این اس پہ سمجھتی ہے کہ ڈائریکٹلی یہ پیسہ ہم دے کر سبسڈی کی مد میں وہ اگر اپنے ڈیولپمنٹ میں سے بھی کٹ لگائیں تو وہ ہمارا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, وہ کسی حکومت کا یا کسی سیاسی جماعت کا پیسہ نہیں ہے. اس پہ ہر آدمی کو کرٹیسائز کرنے کا حق ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کو کرٹیسائز کر رہی ہے, اور ہم یہی چیزیں سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ایک سب کمیٹی بنائی گئی ہے جو 1 ہفتے میں اپنی سفارشات دے گی. اور ہم یہ ضرور ان سے بھی توقع کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ دونوں اطراف سے نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی اس میٹنگ کے اندر زور دیا گیا کہ دونوں اطراف سے ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو وقتی طور پہ فائدہ لینے کے لیے تو وہ ایک سیاسی بیان بازی ہو. سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں قبل از وقت ہیں. جب ان ایک ٹائم ہم نے فکس کیا ہے کہ ہفتے تک یہ کمیٹی رپورٹ پیش کرے گی, تو اس میں دیکھ لینا چاہیے آج میرے کسی بیان سے یا میرے اس میڈیا میسیجنگ سے اس پہ کوئی برے اثرات پڑتے ہوں, یا ہماری وہ ایک جو آج اتفاق کی فضا دیکھنے میں نظر آئی
اگر وہ خراب ہوتی ہو تو ہمیں اس سے احتیاط کمیٹی بنی ہے اس میں کون کون شامل ان کے نام سب کمیٹی دیکھیں وہ پی ایم ایل این سے جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب وہ نام دیں گے اپنے ممبر کا، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے راجہ پرویز اشرف صاحب دیں گے. آج چونکہ آدھی کمیٹی جو تھی ہماری پیپلز پارٹی کی بھی اور پی ایم ایل این کی بھی وہ پاکستان میں موجود نہیں تھے، ابراڈ تھے، تو اس وجہ سے وہ آج نہیں بن سکی. بدھ تک سب نے واپس آ جانا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ نام بھی آ جائیں گے اور کمیٹی بھی بیٹھ جائے. یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ چلنے کے لیے کچھ ابھی پیپلز پارٹی کے پاس ہے یا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی اتنے چھوٹے پانی میں ڈوبنے والی جماعت نہیں ہے. پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے اور سیاسی سوچ رکھنے والی جماعت ہے. وہ کوشش کرتی ہے کہ ہم آخری دم تک اس اتحاد کو قائم رکھے اور اس حکومت کو چلنا چاہیے اس وقت تک کہ جب تک عوام کو ریلیف، حقیقی ریلیف ملنا شروع نہ ہو جائے. کہتی ہے کہ اگر آپ اپنے تنقید کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ وزارتوں میں آئیں، اگر آپ ترقیاتی فنڈ چاہتے ہیں تو جہاں آپ پہ تنقید ہوتی ہے اس کا حصہ لیں، لیکن فنڈز مانگتے ہیں آپ وزارتوں میں شامل نہیں ہوتے. آپ کے سوال سے یہ تاثر تو ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وزارتوں کی ڈیمانڈ کر رہی ہے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ وزارتیں لیں اور ہمارے ساتھ چلے. تو یہ بات تو کلیئر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ وزارت پنجاب سے صرف اور صرف یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس صوبے کا لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو، اس صوبے کے اندر بے روزگاری میں کمی ہو، اس صوبے میں مہنگائی میں کمی ہو، اس صوبے میں جو کاشتکار کے ایشوز ہیں جن کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا وہ ایڈریس کیے جائیں. پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کو روکنے کے لیے قوم کو عارضی ریلیف نہ دیے جائیں، سبسڈیز سے جان چھڑوائی جائے اور ایک حقیقی ریلیف کی طرف بڑھنا چاہیے. تو پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی کو کیا چاہیے، کارکنوں کو کیا چاہیے، تنظیم کو کیا چاہیے، وہ کون سے نکات ہے جس پہ ابھی تک آپ فائنل نہیں کر سکے جو پاور شیئرنگ کے فارمولہ آئے گا؟ دیکھیں چیزیں اس طرح ہوتی ہیں کہ جو مین کسی بھی ہاؤس کے اندر فائنل نہیں کی جا سکتی. آج ہماری کمیٹی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی سے ندیم افضل چند صاحب، علی حیدر گیلانی صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ پی ایم ایل این کی طرف سے وہ پاکستان میں موجود نہیں تھے، ابراڈ تھے، تو اس لیے یہ کمیٹی ہمیں ڈیلے کرنی پڑی. کی بات کر رہے ہیں جو پیپلز پارٹی چاہتی ہے پاور شیئرنگ فارمولہ جو معاہدے آپ نے لکھا ہے، جس پاور شیئرنگ فارمولہ ہے ہی نہیں ہے آپ اسے پاور شیئرنگ فارمولہ کہہ رہے ہیں. ہم برڈن شیئرنگ کی بات کرتے ہیں، آپ پاور شیئرنگ کی بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کچے کے ڈاکو کے خلاف کیا لائے عمل اختیار کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی نے لائے عمل نہیں اختیار کرنا، حکومت نے لائے عمل اختیار کرنا ہے، اور پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ہم بیٹھ کے وہ لائے عمل طے کریں. ایک اہلکار کا اغوا کر لیا گیا ہے، اس پہ وزیر اعظم بھی اکٹھے ہوئے، وزیر داخلہ بھی آئے. پیپلز پارٹی نے کیا لائے عمل اختیار کیا نون لیگ کے ساتھ مل کے؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پریورٹی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ حکومت بیٹھے اور یہ ایشوز جو ہیں جو آپ ریز کر رہے ہیں یہ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونے چاہیے، اور اسی کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ وہ بیٹھے ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرے اور ہفتے تک وہ رپورٹ دے. جو تحریری معاہدہ آپ کے ساتھ ہوا تھا پاور شیئرنگ ہے، جب برڈن شیئرنگ کی بات کر رہے ہیں، وہ کیا کیا نکات ہیں، اس پہ کیا بات ہے؟ وہ انشاءاللہ تعالی ہفتے تک ہم آپ کو جب یہ کمیٹی اپنی سفارشات دے گی ساتھ وہ سارا آپ سے ہم شیئر کر لیں گے. سیٹرڈے کو انشاءاللہ تعالی یہ ہماری کمیٹی جو سب کمیٹی ہے وہ میٹ کرے گی اور نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ ہماری وہ نکات کون کون سے سر؟ شکریہ سر. شکریہ. داخلہ کے افسروں کو دھمکیاں لگانی شروع کر دی ہیں اور فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ ہمارے نام کیوں ڈالے، کون ہوتے ہیں آپ؟ اس بارے میں آپ کہتے ہیں کہاں پہ ریاست کی کوئی ریٹ موجود ہی نہیں ہے. سر میں نے آپ سب کی موجودگی میں یہ بات کہی ہے کہ صوبے کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر نہیں ہے اور دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے. صرف پنجاب کا ہے کیا کچے کا علاقہ سندھ میں نہیں ہے، اس کا بھی کوئی حق ہے؟ نہیں، بلوچستان میں بھی ہے، یہ تینوں صوبوں میں موجود ہے. خطرہ کچے کے ڈاکو ہیں یا پکے کے ڈاکو ہیں پاکستان کے لیے؟ دونوں